الحمد للہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ اما بعد قال اللہ سبحانہ وتعالی وما كان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما كان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم میں موجود ہوں اللہ ان پر عذاب نہیں بھیجے گا، اور جو قوم استغفار کی عادی ہو یا استغفار کی پابند ہو اللہ تعالیٰ ان کو بھی عذاب نہیں دے گا۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ خبر جو ہے کافی گردش کر رہی ہے، اور ترکی کے حالات بھی ہمارے سامنے آ چکے ہیں، اور اس کے باوجود کوئی عبرت کا یا نصیحت کا یا تبدیلی کا کوئی رخ نظر نہیں آ رہا۔ اس مناسبت سے یہ عرض کرنا تھا کہ ایسے مقام پر قرآن کریم، احادیث اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا درس دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم میں موجود ہوں اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نہیں بھیجے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا زمانہ گزر چکا، 1400 سال ہو چکے ہیں، لہٰذا یہ بات تو خیر یہ والا جملہ کہ آپ کی موجودگی یہاں دنیا میں نہیں ابھی۔ دوسری بات جو مطلب قیامت تک وہ بشارت باقی رہ سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ جو لوگ یا جو قوم استغفار کی پابندی کرے گی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اوپر سے بھی عذاب کو دور کر دیں گے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے لوگوں نے آ کر شکایت کی کہ قحط سالی ہے، پانی نہیں ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، غلہ اناج نہیں ہے، آپ کچھ بتائیں۔ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اپنے پروردگار سے استغفار کرو، استغفار مانگو، بخشش مانگو، گناہوں کے اوپر ندامت اختیار کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور میں توبہ کرو۔ کیوں؟ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، رحمت کی بارشیں، موسلا دھار بارشیں عطا کرے گا، رحمت کی بارش مراد ہے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہاری اولاد اور تمہارے اموال یعنی مال و دولت کے اندر برکت عطا فرمائے گا، اضافہ کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تمہارے لیے باغات بنائے گا، باغات سے مراد یہ کہ غلہ اور اناج عطا کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے پانی کی فراوانی کر دے گا، یعنی نہریں جاری کر دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے، کوئی گناہ آپ کے ذمہ نہیں تھا، اس کے باوجود رات کو سونے سے پہلے امت کی تعلیم کے لیے خود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے احادیث کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 70 مرتبہ، یا یہ کہ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ 100 مرتبہ استغفار کر کے سویا کرتے تھے، اور ہم گناہوں میں مبتلا ہیں۔ ہر گھڑی ہر لمحہ ہماری زبان، ہمارے کان، ہماری آنکھیں، ہمارا سارا وجود، ہاتھ پاؤں اللہ کی نافرمانی کے اندر وقت گزار رہا ہے، تو ہمیں تو زیادہ اہتمام کرنا چاہیے استغفار کا۔ پھر ایک حدیث میں یہ آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا یعنی استغفار کثرت سے کرنے والا وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیے ہی نہیں۔ اور ایک حدیث میں یہ آتا ہے طوبی لمن وجد فی صحیفتی استغفارا کثیرا، جس کے نامہ اعمال کے اندر استغفار کثرت سے نکلا وہ شخص سعادت مند ہے، خوش نصیب ہے۔ تو یہ کس قدر ہماری رہنمائی ہو رہی ہے۔ سورۃ الانفال کی آیت کے اندر بتایا گیا ہے کہ آنے والا عذاب جو ہے وہ استغفار کرنے والی قوم سے ٹل جائے گا۔ اس لیے گزارش ہے کہ ہم سب کو، مجھ سمیت جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی مرد ہیں، جتنے بھی عورتیں ہیں، جوان طبقہ ہے، عورتیں ہیں خاص طور پر، وہ استغفار کو معمول بنا لیں قبل اس کے کہ جو ہمارے حالات ہیں، ہماری مجموعی طور پر جو زندگی ہے وہ نافرمانی والی زندگی ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں گزری ہوئی زندگی ہے، اور ناراضگی میں گزر رہی ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان احادیث کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔